العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعرة بيضاء. عزیز طلبہ، روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں ما عددت فی رأسی، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں وہ لحیتی اور آپ کی داڑھی مبارک میں نہیں شمار کیا، نہیں کینا، مگر 14 سفید بال. اس روایت میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ حضور کے سر اور داڑھی مبارک میں 14 سفید بال تھے، 14 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. ایک دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر کی، جیسے کہ آگے آ رہی ہے، نحو من 20 شعرة بیضاء، قریب 20 سفید بال. بعض روایتوں میں 17، بعض روایت میں 18 بھی ہے. تو 14، 17، 18، قریب 20 یعنی 19، یہ مختلف روایتیں ہو گئی ہیں. آخر کتنے بال سفید تھے؟ روایتوں میں تعارض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مختلف اوقات میں مختلف دیکھنے والے تھے، تو جنہوں نے جیسا دیکھا اس اعتبار سے انہوں نے روایت کر دی. اختلاف روایت اختلاف رویت پر محمول ہے. کل روا ما رآ، ہر کسی نے جو دیکھا وہ روایت کر دی، اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق خبر دی. حضرت انس نے پہلے پہل جو بال دیکھے وہی ذکر کر دیا، آخر میں جو دیکھا کچھ زیادہ تو اتنا بیان کر دیا. پہلے 14 کہہ دیا، پھر 17 کہہ دیا. گویا کہ ایک حالت میں کبھی 14 ہے، ایک حالت میں کبھی 20 ہیں. بال پہلے پکتے ہیں تو کم ہوتے ہیں، پھر پکنے میں اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اب حضور کے بالوں کو وہ انگلی لگا کر کے گننا یہ تو بالکل سمجھ سے باہر کی بات ہے. لہذا ایک اندازے سے کسی نے 14، کسی نے 17، کسی نے 18، کسی نے 20 سے کم 19، اتنے بتا دیے. یا یہ کہ گننے میں کوئی بال شمار کرنے میں رہ گیا ہو، اس لیے کمی بیشی ہو گئی. لہذا روایتوں میں حقیقتاً کوئی تعارض نہیں ہے. آگے کی روایت ہے حضرت سماک بن حرب کہتے کہ میں نے جابر بن سمرہ کو سنا یوسلو عن شیب رسول اللہ، کہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال کے بارے میں. تو انہوں نے کہا تھا کان عزت دہنا راسہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں تیل لگا لیتے لم یورا منو شیب، تو سفید بال دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جب تیل نہیں لگاتے تو سفید بال دکھائی پڑ جاتا تھا. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر میں جب تیل لگا لیا جائے تو تیل کی چمک کی وجہ سے سفید بال ہوں تو وہ چھپ جاتے ہیں. وہ سفید بال تیل کی چمک کے ساتھ خلط ملط ہو کر کے نظر نہیں آتے تھے. یا یہ کہ تیل لگانے کے بعد کنگھا کیا جاتا، اب کنگھی کرنے کی وجہ سے وہ سفید بال جو تھے وہ کالے بالوں کے نیچے تہ میں دب جاتے، چھپ جاتے تھے، اس لیے وہ نظر نہیں آتے تھے.
بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کے سر مبارک میں بہت کم ہی سفید بال تھے، اتنے کم تھے کہ تیل لگانے پر تیل کی چمک میں چھپ جائے یا کنگھا کرنے پر بالوں کی تہ میں چھپ جائے، بہت کم، تھوڑے تھے، کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے تھے کتنے نہیں۔ آگے کی جو روایت ہے، اس روایت میں امام ترمذی کو استاذ محمد بن عمرو بن ولید کندی کوفی، یہ کندی یہ قبیلہ ہے، قبیلہ کندہ، اسی کی طرف منسوب ہو کر کے یہ راوی کندی کہلاتے ہیں۔ اس روایت میں حضرت ابن عمر فرماتے انما کان شیب رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال نحو من 20 شعرۃ بیضاء، قریب 20 تھے، یعنی تقریباً 20 تھے، پورے 20 بھی نہیں، 20 سے قریب گویا 19 یا 20 ہوں گے۔ اس روایت میں بھی وہی بتانا مقصود ہے کہ حضور کے سر مبارک میں سفید بالوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کی ایک حکمت ماقبل میں بیان کی گئی تھی کہ سفید بالوں کی یہ کمی اس لیے کہ بعض اوقات عورتیں جو ہے سفید بالوں کو ناپسند کرتی ہیں، اور حضور کی ذات میں کسی چیز پر بھی اگر عورتیں ناپسندیدگی کی نظر کریں، خاص کر کے حضور کی بیویاں ازواج مطہرات، تو حضور کی طرف کسی چیز کی بھی ناپسندیدگی اگر منسوب ہو جائے تو اس طرح کفر کا خطرہ ہے، یہ کفر ہوتا ہے۔ حضور کی ذات ایسی ہے، خلقت مبرہ من کل عیب، کہ آپ تو ہر عیب سے ایسے پاک صاف پیدا کیے گئے، کانک خلقت کما تشاء، جیسے آپ کی شان یہ کہ آپ جیسے پیدا ہونا چاہتے تھے ویسے پیدا ہوئے۔ تو دوسری عورتوں اور ازواج مطہرات کی ایمان کی حفاظت کی وجہ سے حضور کے سر مبارک میں زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، بس کچھ بال سفید ہو پائے تھے، جس کو ابن عمر کہتے ہیں کہ تقریباً 20 بال تھے جو سفید ہوئے تھے۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے۔ بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ضعف اور بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو گیا۔ قد شبتا، قالا، تو حضور نے کہا شیبتنی ہود والواقعہ، کہ مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے اور سورہ عما یتساءلون نے، اور ایسے ہی وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ والی سورہ نے۔ سورہ ہود، مرسلات، عما یتساءلون، اسی طرح جو کئی صورتیں بتائی گئی، چند صورتوں کا نام آیا، لیکن بعض دوسری روایتوں میں سورہ الحاقہ کا بھی نام، بعض روایت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ وہ سورہ بھی ہے، بعض میں القارعہ، بعض میں سأل سائل ہے، بعض میں واقتربت الساعہ، یہ مختلف صورتوں کے نام بھی آئے۔ بہرحال یہ وہ سب صورتیں ہیں جو قیامت کے احوال، قیامت کی ہولناکیوں پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری نے کہا کہ جن صورتوں کا نام لیا گیا ہے یہ وہ صورتیں ہیں جو قیامت کے احوال، قیامت کی ہولناکیوں کو پیش کرتی ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ یہاں پر یہ صورتیں ہیں، بعض دوسری روایتوں میں اور دوسری صورتیں، تو بظاہر روایتوں میں تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے تو تعدد واقعہ کی وجہ سے، یعنی متعدد بار واقعہ، کبھی حضور نے یہ سورہ بتایا، کبھی وہ سورہ بتایا۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ ساری روایتیں جہاں یہ وہ کئی نام آئے صورتوں کے، سب روایت بالمعنی اختصار پر محمول ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ ہاں البتہ آگے ایک روایت آ رہی ہے جہاں صرف سورہ ہود کا ذکر آیا۔ سورہ ہود کی
تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس سورہ میں ایک بڑی مشکل بات کا حکم کیا گیا، فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کی جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ استقامت جس کا امر کیا گیا، مشہور الاستقامہ فوق الف کرامہ، 1000 کرامت سے بھی فائق چیز ہے۔ تو یہ استقامت جو بہت مشکل امر ہے، اس کی وجہ سے حضور نے کہا سورہ ہود نے مجھے برا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ اس استقامت کا ذکر جیسے یہاں سورہ شورى میں بھی تو ہے، تو سورہ ہود کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ سورہ شورى میں جو استقامت کا ذکر ہے وہاں خاص آپ کے تعلق سے فاستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، اور سورہ ہود میں جو استقامت کا ذکر ہے وہ آپ کے تعلق سے بھی اور آپ کی امت کے تعلق سے بھی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے منصور ہیں، اللہ کی رحمت آپ پر ہے، اور آپ تو گناہوں سے معصوم بھی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی آپ سے نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے فضل سے آپ کے لیے استقامت اختیار کرنا آسان۔ لیکن امت کو جو حکم دیا گیا ومن تاب معک، اس کی وجہ سے حضور کو پریشانی ہوئی کہ میری امت کا حال کیا ہوگا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر غایت شفقت کہ امت کے غم اور فکر کی وجہ سے گویا آپ پر بڑھاپے کا اثر آ گیا، یعنی اپنے غم میں نہیں دوسروں کے غم کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا، امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے، کیونکہ وہاں سورہ ہود میں آپ کے ساتھ امت کو بھی استقامت کا حکم دیا گیا، اس لیے آپ کو فکر ہوئی کہ امت کا حال کیا ہوگا، وہ کیسے استقامت پورے طور سے اختیار کرے گی یا نہیں کر پائے گی، تو اس کا مواخذہ ہوگا اور اس پر انہیں عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر سورہ ہود کے بارے میں فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے جو پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، یعنی آپ پر بڑھاپے اور ضعف کا اثر آ گیا۔ حضور کے تعلق سے حضرت ابو بکر کی محبت بالکل آشکارا، حضور کے بارے میں حضرت ابو بکر کے دل میں کتنی نرمی تھی، کیسی خیر خواہی، لہٰذا جس کو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کا تھوڑا غم بھی اسے بہت زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس غایت محبت اور خود حضرت ابو بکر کی رقت قلبی کی وجہ سے حضور کا یہ تھوڑا بال سفید پڑنا بھی ان کو لگ رہا تھا کہ حضور کو بوڑھا بنا دیا، حضور بوڑھا ہو گئے، اور حضور سے بہت زیادہ تعلق اور بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ساتھ رہنا، اس لیے بے تکلفی کی بنا پر بھی حضور سے یہ بات ارشاد فرما دی ابو بکر نے کہ اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ پر بڑھاپے کا اثر ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ واقعہ مرسلات اور یہ سب صورتیں یعنی جن میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت کے احوال، قیامت کی ہولناک کی ایسی پتہ نہیں میری امت کا کیا ہوگا، اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے۔ اسی مضمون سے متعلق آگے کی روایت آ رہی ہے، سورہ ہود کے بارے میں بھی ہے اور اس جیسی نظیر صورتیں انشاءاللہ تعالی کل اس پر کلام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.